کہ کوہاٹ میں اجتماع ہوا تھا، پھر کیا ہوا کہ وہاں سے جماعتیں نکلی، سال ساتواں چارواں چلہ، کیا ہوا کہ مسجدیں آباد ہو گئیں، کیا ہوا کہ فجر میں مسجدیں بھر گئیں، کیا ہوا کہ اذان پہ بازار بند ہو گئے۔ ہاں اجتماع کے بعد مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں اذان پہ۔ وہاں صدر صاحب جو ہے نا کمیٹی کے، انہوں نے اجلاس بلایا، اپنی کمیٹی اپنی مارکیٹ کی جو ان کو بلایا اور ان سے بات کی کہ دیکھو بھی اذان پہ ہمارا بازار بند ہونا چاہیے۔ ہاں اجتماع ہوا تھا، ہاں کوہاٹ میں مسجدیں آباد ہو گئی ہیں، وہاں معاملات بڑے صاف ستھرے، وہاں کی جیلیں کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ خالی۔ وہاں کچہریوں کا رش کیا ہو رہا ہے؟ کم ہوتا جا رہا ہے، اور مسجدوں میں رش، بولو بھائی، جیل بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 4000۔ مسجد بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 100۔ تو جب مسجدیں بے آباد ہوں گی تو جیلیں، بولو بھائی، اگر مسجدیں آباد ہو جائیں تو جیلیں، مسجدیں آباد ہو جائیں تو کچہریاں۔ ہاں، مسئلوں کا حل دین ہے، دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور دین آئے گا اس دعوت کی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، ہر مسلمان پر ہے کہ جتنا بھی شر ہے اور فساد ہے اور فتنے مسائل ہیں، اس کی وجہ مال کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ دین میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اب دین آئے گا دین کی محنت سے، دین کی محنت کو چھوڑا، اس لیے دین میں کمی آئی، دین میں کمی آئی، اللہ کی نگاہ سے گر گئے، اس لیے گھر گھر مسائلستان، گھر گھر مسائلستان بن گیا۔ ہاں، کیکر کا درخت لگا کے آم کا انتظار کرنا جہالت، پانی پہ لکیریں کھینچنا بیوقوفی، ریت پہ دیوار کھڑی کرنا نادانی کی بات، چھت پہ اونٹ تلاش کرنا حماقت ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑ کے مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا، قرآن چھوڑ کے مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا، دین کو چھوڑ کے، شریعت کو چھوڑ کے مسئلوں کا نہیں ہو سکتا۔ مسئلوں کا حل دین ہے، مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ مسئلے حل کریں گے، ہم نہیں مسئلے حل کر سکتے، حکومتیں مسئلے حل نہیں کر سکتی، کوئی حکومتوں سے مطالبہ نہیں کرتا، حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہم حکومت میں آ کر ملک سے گرمی ختم کریں گے، سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے، گرمی کا نظام، سردی کا نظام، بارشوں کا نظام، دن رات کا نظام، چاند کا بڑھنا گھٹنا، یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا دخل نہیں۔ حالات بنانا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اللہ حالات بنائے، کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا۔ امن یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا، ہمیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں دین اپنی زندگیوں میں لانا ہے، تو دین ہوگا، پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، وہ اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا، دنیا کے اور آخرت کے۔ اللہ کے بغیر مسئلے حل نہیں ہو سکتے، اور اللہ ساتھ کب ہوگا؟ جب دین ہوگا۔ دین کب ہوگا؟ جب دین کی محنت ہوگی، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، یہ ہماری سعادت ہے، ہماری سعادت ہے۔ تو تبلیغ بھائی اس سائل کی طرح کی ندا ہے، اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ زبردستی کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں، لیکن عقل مند کے لیے اشارے کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارے کافی ہے۔ اس سارے مجمع سے گزارش ہے کہ سب نیت کریں، ہمیں دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، ہمیں دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ، ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگیں اللہ میں توفیق دے، اللہ اور کوشش کریں۔ کوشش کیا ہے؟ طے کریں۔ السلام علیکم۔ کوہاٹ اجتماع کا سب سے تاریخی بیان، مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان، مکمل بیان یہاں سے سماعت فرمائیں، آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ اور بات کو توجہ سے سننا، دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، اور پھر آگے پہنچانا ہے، دعوت دینا ہے، اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے، اور آخر تک بیٹھنا، درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا۔ ہاں سب اس کا اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ باہر والے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے بھائی، چلنا پھرنا نہ ہو،
کسی اور کام میں نہ لگیں. اس وقت کوئی دسترخوان، چائے، کھانا پینا، ملاقاتیں، نہیں. اس وقت تو بھائی جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اسی میں لگیں، کسی اور کام میں نہ لگیں. آپس میں باتیں نہ ہوں، بالکل خاموشی. جو بات کر رہے ہیں قریب والے ساتھی ان کو بہت ہی نرمی سے اشارے سے خاموش کروائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو بھائی دنیا کی زندگی چھوٹی سی زندگی، آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے. ریت کا ذرہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ریت کے ذرے چھوٹے چھوٹے، اور پہاڑ، بولو بھائی، ریت کا ذرہ چھوٹے چھوٹے اور پہاڑ بہت بڑے بڑے. اور جب ریت کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے تو پہاڑ نظر، آنکھ ہی بند ہو جاتی ہے. کہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جب یہ دل و دماغ میں گھس جائے تو آدمی آخرت سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور آخرت کی زندگی. لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ ایسی نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو کہ اللہ نے قرآن میں بھی نقل فرمائی. جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا نا، تو اس وقت فرمایا کہ بیٹا ساری زندگی تمہیں نصیحتیں کرتا رہا ہوں، اب میں تمہیں نصیحت کا آخری نصیحتیں کر رہا ہوں، اور سے سننا. بڑی زبردست باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ جائیں تو زندگی بدل جائے. اگر سمجھ میں آ جائے، باتیں سمجھ میں آنے کی. پہلی بات فرمائی کہ بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے. اب آپ کی کتنی عمر ہو گئی؟ تو کیا ہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، مختلف جوابات ہیں نا. اب دوسرا سوال، آپ کی کتنی عمر باقی ہے؟ ایک جواب، پتہ نہیں. 1 منٹ کا پتہ نہیں. تو دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے. تو کتنا باقی ہے کہ 1 منٹ کا پتہ نہیں، تو زیادہ اپنے آپ کو نہ پھنسانا دنیا میں. دوسری بات فرمائی، آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے. اب آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ سال، 2 سال، 50 سال نہیں، ہمیشہ. تو اتنی تیاری کر لینا پھر جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے. تیسری بات فرمائی، جب تک جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے، جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا. مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. کامیاب کون، ناکام کون؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا میں ناکام ہو جاؤں. تو کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا. تو پورا زور لگا دینا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں،
جب تک یقین نہ ہو جائے کہ بچ گیا اس کو تک زور لگانا. چوتھی بات فرمائی جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا اتنا اللہ کو راضی کر لینا، اتنی اللہ کی عبادت کر لینا. ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ کھانے چبانے میں کس کے محتاج؟ نگلنے ہضم ہونے میں کس کے محتاج؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج؟ لاکھ روپے بھی کماؤ پھر بھی کس کے محتاج؟ کروڑ بھی کماؤ پھر بھی کس کے محتاج؟ 10 ارب بھی کماؤ پھر بھی کس کے محتاج؟ تو اللہ کو جتنے تم اللہ کے محتاج ہو اتنی اللہ کی کیا کرنا؟ بندگی، عبادت، اتنا اللہ کو راضی کر لینا. پانچویں بات فرمائی جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے، ہوئے 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 ہوئے، جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے اتنے گناہوں پر جرت کر لینا. گناہ کر لو، جھوٹ بول لو، نمازیں چھوڑ دو، ناچ گانا، بے حیائی، سود، رشوت، دھوکہ، خیانت، بہنوں کا حق دبا لو، فجر میں سوتے رہو، یہ گناہ کر لو کتنے؟ جتنا جہنم کی آگ برداشت کر سکتے. ہائے 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 ہائے، توبہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی. آپ فجر کے بعد صحابہ سے فرماتے کسی نے خواب دیکھا ہے تو سناؤ. ایک دن فرمایا آج میں نے خواب دیکھا. نبی کا خواب وہی ہے. نبی کا خواب کیا ہے؟ وہی ہے. فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، عذاب دکھائے گئے، وجوہات بتائی گئی. ایک آدمی کو دیکھا کیا ہے کہ اس کو اوندا لٹایا ہوا ہے اور سرہانے ایک آدمی ہے اس کی ہاتھ میں لوہے کی سلاخ جیسے تندور والوں کے پاس ہوتی نا آگے سے ٹیڑھی، اور وہ اس کی آنکھ میں داخل کرتا ہے اور کھینچ کر اس کو پیچھے گدی تک لے آتا ہے. یا اللہ. پھر اس کے ناک کے نتھرے میں ڈالتا ہے اور کھینچ کر اوپر پیچھے تک لے آتا ہے، اور پھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور پھر کھینچ کے اوپر تک لے آتا ہے، اور پھر دوسری طرف کرتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے. یہی ہو رہا ہے. بھئی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ آدمی ہے کہ صبح گھر سے نکلتا تھا اور جگہ 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 جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا. یہ جھوٹ بہت بولتا تھا. یا اللہ، یہ اس کی سزا ہے، اس کی سزا ہے. اب اتنا جھوٹ بول لینا جتنا جہنم کی آگ برداشت کر سکتے. آگے گئے تو ایک آدمی ہے وہ سیدھا لٹایا ہوا ہے، سیدھا. سرہانے ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے اور سر اس کا کچلا جاتا ہے، پتھر لڑک جاتا ہے. وہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے تو سر پھر سے ہی سلامت ہو چکا ہوتا ہے. بھئی یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا پھر بھولا دیا تھا، اور فجر کی نماز چھوڑ کر بڑا سوتا رہتا تھا. فجر کی نماز چھوڑ کر بڑا سوتا رہتا تھا. اب فجر میں سوتے رہو، فجر نہ پڑھنا. کتنی فجر چھوڑنا؟ جتنا جہنم کی آگ برداشت کر سکتے. آگے گئے تندور ہے، تندور، اور اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. جھانک کے دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور جل بھن رہے کباب کی طرح، اور ان کی چیخو پکار ہے کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. اللہ. آگے گئے نہر ہے خون کی طرح، سرخ پانی ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے.
تیرتا ہوا کنارے پہ آتا ہے، کنارے پہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ پتھروں کو نگلتا ہے اور پھر تیرتا ہے، پھر کنارے پر آتا ہے، پتھروں کو نگلتا ہے. بھئی یہ کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا. یا اللہ. ہاں تو بیٹا اتنے گناہوں پر جرت کر لینا جتنا تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے، اتنے گناہوں پر جرت کر لینا. ہاں چھٹی بات فرمائی، چھٹی بات، ہاں کہ بیٹا جب گناہ کرنا ہے نا، نہیں باز آنا تم نے تو گناہ کر لینا، گناہ کر لینا، لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں، جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں. آدمی نے غلط کام کرنا ہوتا ہے نا تو چھپ کے کرتا ہے، ہاں کوئی دیکھ نہ لے. ہاں استاد نے شاگردوں کو ایک ایک چھری دی، ایک ایک چوزا دیا، وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. یہ 2 منٹ میں کوئی ذبح کر رہا ہے، کوئی 3 منٹ، کوئی 4 منٹ، کوئی 5 منٹ. ایک شاگرد آیا بھی دیر سے اور ذبح بھی کر کے نہیں لایا. تو بھئی تم آئے بھی دیر سے اور ذبح بھی نہیں کیا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ بھئی وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں جگہ جگہ کیا لیکن جہاں جاؤں اللہ تو دیکھ رہے ہیں، جہاں جاؤں اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تو میں کیسے ذبح کرتا؟ ہاں یہ سب فیل ہو گئے، تم پاس ہو گئے، تم پاس ہو گئے. ہاں باپ گیا چوری کرنے، بیٹے کو ساتھ لے گیا، درخت پہ چڑھ گیا، پھل چوری کر توڑ رہا تھا. بیٹے سے کہا بیٹا اگر کوئی دیکھے نا تو آواز دے دینا. تو بیٹے نے آواز دی تو باپ اترا بھاگا، دور جا کے پوچھا بیٹا کون دیکھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ میاں دیکھ رہے تھے، اللہ میاں دیکھ رہے تھے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ہاں اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں. یعلم سرکم وجہرکم، اللہ تو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. ہاں علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈرو ڈرو اور جانو اس بات کو کہ جو تم کر رہے اللہ خوب جانتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، ڈرو اللہ سے اور جانو اس بات کو کہ جو تم کر رہے اللہ دیکھ رہا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تو تیری گھات میں لگا ہوا ہے، تیرا رب تو تیری گھات میں لگا ہوا ہے. وما ربک بغافل عما تعملون، جو تم کر رہے اللہ غافل نہیں ہے. ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ بصیر، وہ علیم جاننے والا، وہ سمیع سننے والا، وہ قدیر قدرت والا ہے. ہاں اللہ قدرت والے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک، شک نہ کرنا اللہ، ان کیا ہے؟ بے شک، شک نہ کرنا اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. ہاں کیسے اپنی قدرت سے مرغی میں انڈا، واہ واہ، مرغی کو کیا پتا انڈا کیا چیز ہے، چھلکا کیا چیز ہے، جھلی کیا چیز ہے، سفیدی کیا چیز ہے، زردی کیا چیز ہے، ذائقہ کیا چیز ہے. قدرت، اللہ قدرت والے ہیں. ہاں کیسے بھینس میں، گائے میں دودھ، سبز چارہ، خشک چارہ، گندا پانی، نہر کا چپڑ کا، یہ سفید رنگ کا دودھ ہے کیا؟ یہ اللہ کی قدرت. ہاں تو 6 نصیحتیں فرمائیں. بیٹا ساری زندگی نصیحتیں کی ہیں، اب میرے زندگی کا آخری وقت ہے، میں تمہیں آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں، آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں.
دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام کا ارادہ ہے. اب کتنا ارادہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں، تو زیادہ چکروں میں نہ اپنے آپ کو بسانا. ہاں، آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے کہ کتنا رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ، تو اس کے حساب سے تیاری کر لینا. ہاں، اور جب تک جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے زور لگانا میں جہنم سے بچ جاؤں. اور جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا اتنی اللہ کی بندگی عبادت کر لینا. ہاں، اور اتنے گناہوں پر جرأت کر لینا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے. اور جب کوئی گناہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں تمہارا نفس باز آ رہا تو گناہ کر لینا، لیکن کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں. ہاں، چھوٹی سی زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے. ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے. ہاں، پرندہ 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 ہوا میں ہوتا ہے اور سایہ زمین پہ ہوتا ہے. اب کوئی سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نہ پرندہ ہاتھ آئے گا نہ سایہ. اگر پرندے کو پکڑ لیا تو سایہ اس کے ساتھ ہے. یہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میرے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں، میرے کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں، میرے بچوں کے مسئلے حل ہو جائیں، موت سے پہلے کی ضرورتیں سامنے ہیں، موت سے پہلے کی، اور دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت. ہاں، رہنا نہیں ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. صاف صاف باتیں قرآن کی کہ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا اور اس دن انسان یاد کرے گا کہ اوئے میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں، ساری ریل گھوم جائے گی، جہنم سامنے کھڑی ہے. اب جس نے سرکشی کی، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اذانیں ہو رہی ہیں وہ دکان پہ بیٹھا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں وہ پڑا سو رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، مال ہے خواہشات پہ خرچ کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں. ہاں، پلاٹ موجود ہے حج نہیں کرتا ہے. ہاں، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، شادیوں پہ فنکشنوں پہ میوزک چل رہے ہیں، ڈول ڈھمکے ہو رہے ہیں، بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، سود پہ کام، دفتروں میں رشوت. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو ترجیح دی. کوئی آخرت کی فکر، قبر کی فکر، قیامت کی فکر، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی اسے فکر نہیں، کوئی فکر نہیں. دنیا 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 دنیا. ہاں، تو جس نے دنیا کو ترجیح دی اور سرکشی کی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ ایک دن آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے نا تو رو پڑے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ہاں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہاں فیصلہ پوچھا جائے گا، بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا، پوچھا جائے گا. ہاں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہاں، آنکھیں دیے، اللہ فرمائے پوچھیں گے بتاؤ ان آنکھوں سے کیا دیکھتے تھے، تمہاری آنکھیں جو مرضی دیکھتے رہو. یہ کان دیے ہیں، ہم پوچھیں گے ان سے کیا سنتے تھے، یہ تمہارے ہیں. دل دیا ہے، پوچھا جائے گا کس کی محبت تھی.
والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے، انہیں تو محبت اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ہاں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تمہارا ایمان کمال کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ اللہ کے نبی ہمارے میری محبت تمہارے دلوں میں سب کی محبت پر غالب نہ آ جائے، ماں باپ کی محبت پر، بیوی بچوں کی محبت پر، بہن بھائیوں کی محبت پر، سارے انسانوں کی محبت پر جب تک میری محبت غالب نہ آئے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ نے انسان میں محبت کا مادہ رکھا ہے۔ یہ محبت کس لیے ہے؟ کہ اللہ سے ہو۔ کس سے ہو؟ اللہ کے رسول سے ہو۔ اور کس سے ہو؟ دین کی جد و جہد، یہ دین دنیا میں پھیلے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، دین کی محنت۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا۔ کیسی دھمکی دی ہے اللہ نے۔ اگر 8 چیزوں کا نام لیا، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دین کی جد و جہد سے، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہاں، اگر یہ ماں باپ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہارے اولاد تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہاری بیویاں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہارے بہن بھائی تمہیں زیادہ محبوب ہیں، یہ مال جو تم نے کمائے تمہیں زیادہ محبوب ہے، یہ کاروبار جو تم کرتے ہو یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، ہاں، یہ گھر جو تم نے بنائے ہوئے ہیں بڑے زبردست، مساکن ترضونها، یہ گھر جو تم نے بنائے ہیں بڑے خوبصورت، بڑے تمہیں پسند ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دین کی جد و جہد سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہاں، یہ زندگی ہماری نہیں ہے، ہاں، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں، تو بھائی ہم دنیا میں آئے کس لیے؟ آخرت بنے۔ دنیا کی زندگی مختصر، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم۔ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ رب چاہی جی چاہی، رب چاہی جی چاہی، رب چاہی ٹھیک زندگی گزاری ٹھکانہ جنت، جی چاہی زندگی گزاری ٹھکانہ جہنم۔ ہاں، دنیا میں 2 طرح کے لوگ، اللہ کی ماننے والے، اللہ کی نہ ماننے والے۔ ہاں، قرآن کی ماننے والے، قرآن کی نہ ماننے والے، نبی کی ماننے والے، نبی کی نہ ماننے والے۔ ہاں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان والے فاسق برابر؟ نہ 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 نہ۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار، جو ایمان لائے پھر اعمال اچھے بنائے، ہاں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کر کے آئے، اور جنہوں نے فسق و فجور کا راستہ اختیار کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فی تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے ہاں کہ نمازی بے نمازی برابر، عدل کرنے والے ظلم کرنے والے برابر، حلال کھانے والے حرام کھانے والے برابر، ہاں، جن کی راتیں اللہ کی بندگی اطاعت میں اور جن کی راتیں عیاشی میں یہ برابر؟ نہیں نہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔
کیا یہ جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو برائی کے کام کرتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بچ بچا کے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکم، بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں، بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بھیجا انبیاء کو کس لیے؟ کہ انسانوں پر محنت کرنا، کہ انسانوں کو جہنم سے بچانا، انسانوں کو جنت کی طرف لے کے جانا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا، یہ انبیاء کی محنت تھی۔ ہاں، کیسے انسانوں کو ہدایت ملے، کیسے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، انبیاء کی محنت۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں، اب یہ محنت اللہ نے اس امت کو دی، اس امت کو دی۔ ہاں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کھا لو، کما لو، کما لو، کھا لو، صبح سے شام دکان، پورا سال 10 سال 20 سال دکان دکان دکان، ایسا ہے؟ ہم پیسہ کمانے بس، ایک دکان سے 2 دکان، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری، ایک ڈگری دوسری ڈگری، تنخواہ اور زیادہ ہو جائے، بڑے تھوڑا ترقی ہو گئی، کیا پیسے زیادہ آ گئے، واہ ہم دنیا میں اس لیے آئے۔ یہ تبلیغ، یہ اجتماع کیوں ہے؟ کوئی اپنی طاقت کا اظہار ہے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ بڑی قیمتی زندگی ہے اور دوبارہ کوئی نہیں ملنی، دوبارہ کوئی نہیں ملنی، اور یہ جا رہی، بھاگی بھاگی جا رہی۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا کام دیا، بہت بڑا انبیاء والا کام، انبیاء والا کام۔ رزق مقدر کا ہے، رزق مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ کتنے جانور، دیکھو انسان کی خوراک زیادہ ہے یا ہاتھی کی خوراک زیادہ ہے؟ بولو بھائی، ہاتھی کی کوئی دکان، کوئی ہفتے کا سٹاک، تو ہاتھی کو خوراک کون پہنچاتا ہے روزانہ؟ ہاں، تو اتنے جانور ہیں جو اپنا رزق لیے نہیں پھرتے، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو ہمیں بھی رزق کون دے گا؟ ہاں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ کتنے پرندے ہیں، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو لوٹتے ہیں بھرے پیٹ۔ ہاں، اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ ہاں، تو اللہ ایسے پالے گا جیسے پرندوں کو پالتا ہے۔ تو رزق دینے والا کون ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد یہ اللہ کا دین زندہ ہو، ہاں، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ کیسے سب اللہ کو پہچانے؟ کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا ہے؟ بولو بھائی، کیا ڈالا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، صبح اندھیرا اور سناٹا، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی ہے۔ ہاں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس
انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں سارے وزیر آ گئے، سارے حکمران آ گئے، سارے بادشاہ آ گئے، سارے مال، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا اس کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے امیدیں لگانی ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ کس سے دوستی لگانی ہے؟ کس کے سامنے سر جھکانا ہے؟ کس کے سامنے ماتھا ٹھکانا ہے؟ یہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ۔ ہاں، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے، میں راہ دکھانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھاؤں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں، ہر شخص کا ہر حال میں، ہر وقت میں رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک یہودی آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ کون بچائے گا؟ پھر کہا میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں۔ آپ نے اس کو فوراً دعوت دی۔ انتقام نہیں، داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے، داعی کا جذبہ دعوت کا ہے۔ آپ غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، تو دیکھا کہ وہ چلے آ رہے مشرکین، تو گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آگے دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا، پکڑے گئے، آگے گئے تو پانی میں ڈوبے، اور پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر مارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کامیابی کس کا نام؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کو راضی کر لینا یہ کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کو پا لینا، اللہ کا ساتھ ہو جانا، اور ناکامی کیا ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ تک نہ پہنچنا۔ ہاں، منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ بولو بھائی، آج رفتار لوگوں کی کیا ہے؟ تیز، بسیں بھری ہوئی، ریل گاڑیاں بھری ہوئی، جہاز بھرے ہوئے، اسٹیشن رش، پارکوں میں رش، بازاروں میں رش، ہر بندہ بھاگا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹائم نہیں، ٹائم نہیں، مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے۔ اور رخ غلط ہے۔ کیا رخ ہے؟ مال مل جائے، ملک مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، وزارت مل جائے، شہرت مل جائے، واہ واہ ہو جائے، زمینیں مل جائیں، زیور مل جائے۔ ہاں، اور تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ کیا کون مل جائے؟ اللہ مل جائے۔ کون مل جائے؟ ہاں، خسارے میں کون ہے؟ مال ملا، اللہ نہ ملا، خسارے میں ہے۔ حکومت ملی، اللہ نہ ملا، خسارے میں ہے۔ شہرت ملی، اللہ نہ ملا، خسارے میں ہے۔ نہ مال ملا، نہ ملک ملا، نہ عہدہ ملا، کوئی جانتا نہیں، اللہ ملا، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے۔ یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس بات کو بولنا ہے، اس بات کو سننا ہے، اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے۔ اس لیے اجتماع، او بھائی وزیر صاحب اللہ کو راضی کرو، بھائی وکیل صاحب اللہ کو راضی کرو، بھائی پروفیسر صاحب اللہ کو راضی کرو، بھائی ڈاکٹر صاحب اللہ کو راضی کرو۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنا یہ کامیابی ہے، اللہ کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ ناکامی ہے۔ اب اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ راستہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کے طریقے پر آؤ، ان کے پیچھے چلو، ان کا دامن پکڑو، ان کی سنت کو اپناؤ، ان کے اعمال کو اپناؤ، یہ ہیں عزت والے۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو، یہ ہیں کامیاب ترین ہستی۔ کامیابی چاہیے تو ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت، بولو بھائی، نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل پر، ہاں، آج کے نوجوان کہتے ہیں نا فلاں میرا آئیڈیل، فلاں میرا ہیرو، جھوٹ ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں، شہد سے مٹھاس جدا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے ہیں، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں، اور آپ کا ابتدائی زمانہ ہے، میں آپ کے ساتھ جا رہا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا، بے قابو ہو گیا ہے، رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات اور مخلوق مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔
اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے۔ یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی ماننی ہے۔ ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے قرآن کو ماننا، ایک ہے قرآن کی ماننا، ایک ہے نبی کو ماننا، ایک ہے نبی کی ماننا۔ دو قسمیں ہوتی تھیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، قرآن کو نہ ماننے والے، نبی کو ماننے والے، نبی کو نہ ماننے والے۔ یہ تیسری قسم کہاں سے آئی؟ اللہ کو مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، قرآن کو تو مانیں گے، قرآن کی نہیں مانیں گے، نبی کو تو مانیں گے، نبی کی نہیں مانیں گے۔ نہ 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 نہ، جو اللہ کو مانتا ہے اسے اللہ کی ماننی ہے، اور جو اللہ کی مانتا نہیں وہ اللہ کو بھی مانتا نہیں۔ ہاں، امر، امر، حکم، امر میں جو عظمت اور طاقت اور قوت آتی ہے وہ آمر، آمر حکم دینے والے کی عظمت کے بقدر۔ حکم دینے والا کون ہے؟ پھر امر میں عظمت۔ نماز، نماز مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے، نماز مؤذن صاحب کا حکم نہیں ہے، نماز اللہ کا حکم ہے۔ کون اللہ؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ کیا میں نے تمہاری تو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے تو ہونٹ نہیں بنائے؟ اس اللہ کا حکم ہے جس نے آنکھیں دی، جس نے ہونٹ دیے، جس نے زبان بنائی، اس اللہ کا حکم ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ پانی پیتے ہو، روزانہ پیتے ہو، یہ پانی کون پلاتا ہے؟ یہ آسمان سے کون اتارتا ہے؟ یہ زمین سے کون نکالتا ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اللہ فرماتے ہیں میں زمین کو پانی کے نیچے، زمین کے نیچے پانی کو اگر اتار دوں، میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ آسمان سے پانی اللہ برساتے ہیں، زمین سے پانی اللہ نکالتے ہیں۔ پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ دھمکی دی اللہ نے، اوئے ہوئے لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں۔ اللہ نے شکوہ کیا ہے، اللہ کا شکوہ، اوئے ہوئے اللہ کا شکوہ۔ فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر، ہاں 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں سارا دن جی سر جی صاحب، 20,000 تنخواہ جس کو دیتے ہیں، دیر سے کیوں آئے؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 20 کروڑ ارب میں نہ ملے، جس اللہ نے عقل دی، عقل دی 20 خرب میں نہ ملے، وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ ہاں ایس ایچ او صاحب کو ڈی ایس پی صاحب بولائے، بھاگ کے جاتا ہے جی سر۔ ڈی ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب بولائے، بھاگ کے جاتا ہے جی صاحب۔ ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بولائے، بھاگ کے جاتا ہے میرا بڑا، میرا سینئر۔ ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب بولائے، دوڑ لگ دی، جی سر میرا سینئر، میرے سے بڑا۔ اور اللہ بلائے، اللہ بلائے، بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانا ہوا گشت کرنے، ان کے باہر اردلی کو کہہ دیا ہم اندر جا رہے ہیں، صاحب بیل دیں گے، تم نے اندر نہیں آنا ہے، پکا کر دیا، بہت اچھا۔ اب اندر گئے، صاحب نے بیل دی، مہمانوں کے لیے چائے پانی منگاؤں۔ اب اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ ادھر بیل ہوئی، آگے سے سلوٹ نہیں، دوسری بیل کوئی نہیں، تیسری بڑی لمبی بیل کوئی نہیں ہے، یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، چہرے کا تاثرات بتا رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہے بریگیڈیئر صاحب کو آج۔ ہاں، ساتھی نے کہا اس کی غلطی نہیں ہے، ہم نے اس کو منع کیا ہے کہ اندر نہیں آنا ہے، اور بتاؤں کیوں منع کیا ہے؟ یہ آپ کا ملازم نہیں ہے، یہ حکومت کا ملازم ہے، تنخواہ تو نہیں دیتے، تنخواہ تو حکومت دیتی ہے۔ ہاں ایک بات ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ نے 3 دفعہ بلایا، وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ آیا، اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نہیں اپنی جگہ سے ہلتے، اللہ کو نہیں غصہ آتا؟
انہوں نے کہا صاحب آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سے میرا وعدہ ہے آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ محنت ہے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بولو بھائی، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ نماز سے فارغ ہو کر کام ہے یا کاموں سے فارغ ہو کر نماز ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی۔ جمعے میں مسجد بھرتی ہے، فجر میں مسجد میں 2 صفیں ہیں، اسلام میں جمعہ فرض ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ جمعے میں جو مسجد میں لوگ آتے ہیں وہ اکثر محلے کے ہوتے ہیں کہ باہر سے آتے ہیں؟ بولو بھائی۔ اب بہت سارے جمعہ پڑھ کر جا رہے ہوتے ہیں، پتہ کس نیت سے کہ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے؟ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے؟ اگلے جمعے۔ یہ آنکھ ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ ہاتھ ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ سانس ہفتے بعد لیتے ہیں، کھانا ہفتے بعد کھاتے ہیں، پانی ہفتے بعد پیتے ہیں، نیند ہفتے بعد ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ قرآن پاک کی زینت کیا ہے؟ 31 مرتبہ آتا ہے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہاتھ اللہ نے دیے، یہ عقل اللہ نے دی ہے، پانی اللہ پلاتے ہیں، بولنے سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے، یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے۔ یہ عید الاضحیٰ، ہاں کہ جی 10 لاکھ کا ہم نے بیل لیا ہے کہ 5 لاکھ کا بکرا لیا ہے، مبارک۔ اصل چھری نفس پر ہے۔ دو بھائی جانے والے بھائی ہو، او بھائی دیکھو یہ بہت سارے اٹھ کے جا رہے ہیں، دیکھو ہم ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک مقصد کے لیے۔ اجتماع کون سا کوئی روز روز ہے، ہم ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے بھائیو۔ بات کو سننا، سمجھنا، ہاں عمل کرنا، آگے پہنچانا۔ ہاں ہاں یہ جذبہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ جذبہ۔ مجھے کس کو راضی کرنا ہے؟ مجھے کس کی ماننی ہے؟ مجھے کس کو ساتھ لینا ہے؟ کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا عمدہ ہو؟ بولو بھائی، کھانا بہت عمدہ ہے، بھوک نہیں، نخرے۔ کھانا بہت سادہ ہے، بھوک بہت زیادہ ہے، ایک ایک لقمے میں مزہ ہے، ایک ایک لقمے میں مزہ ہے۔ جب ایمان بنے گا، جب دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، جب دل میں جنت کا شوق آئے گا، جہنم کا خوف آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا تعارف ہوگا، پھر جذبہ ہوگا مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کس نے دیا؟ بولو بھائی۔ اور محبت کس نے رکھی؟ اور ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے، بیٹے کی جان بچائیں تو اللہ کا حکم جائے۔ تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا، ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان نہیں کر سکتے۔ ہاں بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں۔ اب یہ جو بیٹے کا جواب تھا نا، یہ ہے قربانی کی روح، یہ ہے قربانی کی روح۔ ہاں کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، جو حکم ملا ہے آپ کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں تیار ہوں کس لیے؟ ذبح ہونے کے لیے۔ ہاں اللہ فرماتے ان ھذا لہو البلاء المبین۔ ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا۔ ہاں آزمائش، بیٹے کو ذبح کرنا، چھری چلانا، یہ دنیا امتحان ہے، یہ دنیا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ کون من مانی کرتا ہے؟
کون جی چاہی چلتا ہے، کون خواہش پر چلتا ہے، کون مرضی پر چلتا ہے، کون عقل پر چلتا ہے، کون اپنے تجربے پر چلتا ہے، کون فیشن پر چلتا ہے، کون رواج کو دیکھتا ہے، کون ہے جو شریعت پر چلتا ہے، کون ہے جو سنت پر چلتا ہے، کون ہے جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے، کون ہے جو شریعت حکم کا پابند بن. آزمائش ہے، آزمائش ہے. ادھر سنت، ادھر فیشن، ادھر شریعت، ادھر رواج، ادھر برادری، ادھر شریعت کا حکم، ادھر اللہ رسول، ادھر لوگ. اب لوگوں کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ہاں قصہ آتا ہے حدیثوں میں، اللہ کے نبی قصے بیان تھوڑا کرنے آئے، پیغام دیا ہے، سبق دیا ہے. 3 آدمی تھے، 3 آدمی، ایک کو کوڑ کی بیماری اور ایک کو بال جھڑ کی بیماری اور ایک نابینا، آنکھیں نہیں، اور تینوں فقیر. یہ حدیث سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں. تینوں فقیر کنگال اور تینوں کو کوئی نہ کوئی مرض. ایک کیا ہے؟ کوڑ کی بیماری. دوسرا کیا ہے؟ بال جڑ کی بیماری. تیسرا کیا ہے؟ نابینا. فرشتہ آیا، فرشتہ آیا. پہلے پتہ کس کے پاس؟ جس کو کوڑ کی بیماری. ہاں کیا مسئلہ ہے کہ مجھے کوڑ کی بیماری ہے، کیا چاہتے ہو میری بیماری دور ہو جائے؟ اچھا، فرشتے نے چھوا، بیماری ختم. مال کیا پسند ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں. مال کیا پسند ہے؟ اونٹنی. حاملہ اونٹنی دے دی. پھر فرشتہ گیا، ہاں جس کو بال جھڑ کی بیماری. کیا مسئلہ ہے؟ بال نہیں ہے. فرشتے نے چھوا، خوبصورت بال. مال کیا پسند ہے؟ کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے. حاملہ گائے دے دی. پھر فرشتہ گیا جو نابینا. کیا ہوا کہ آنکھیں نہیں ہیں؟ فرشتے نے چھوا، آنکھیں خوبصورت آ گئی. مال کیا پسند ہے؟ کہ بکری. حاملہ بکری دے دی. تینوں کے لیے دعا کر دی. اب تینوں کا حال کیا ہوا؟ تھوڑے عرصے بعد گائے والے کے پاس گائے 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 گائے، بکری والے کے پاس بکریاں بکریاں بکریاں، اونٹ والے کے پاس اونٹ اونٹ. خوب مال کی فراوانی، حسن بھی، جوانی بھی، مال بھی، مال بھی، خوب فراوانی. ہاں اب پھر آزمائش. اب فرشتہ آیا مسافر کی شکل میں. ہاں اور فرشتے پہلے آیا، اس کے بعد جس کو کوڑ کی بیماری تھی، میں مسافر آدمی ہوں، میرا توشہ ختم ہو گیا، اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا مجھے دے دو، میں اپنا سفر پورا کر لوں. ہاں مال نے اکڑ پیدا کر دی تھی، مال نے اکڑ پیدا کر دی تھی. چلو چلو بھاگو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، میری اپنی بڑی ضرورتیں، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ میں نے کہا اچھا وہی ہو نا پہلے کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، ہاں، اور فقیر کنگال ہوتے تھے، آج اللہ نے تمہیں حسن دیا، اللہ نے تمہیں مال دیا، بڑی باتیں بناتے ہو. میں نے کہا چلو چلو میں وہ نہیں ہوں. وَرِثْتُ هَٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، یہ مال تو مجھے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے، یعنی ہم تو جدی پشتی رئیس ہیں. بھول گیا بھول گیا. فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. وہی بیماری لوٹ آئی اور سارا مال تباہ ہو گیا. اب ہاتھ مل رہا ہے کہ کچھ دے ہی دیتا. اب فرشتہ گیا، اس کے بعد جس کو بال جڑ کی بیماری تھی، مسافر آدمیوں، توشہ ختم ہے، اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے کچھ تھوڑا مال دے دو، میں اپنی منزل پر جا پہنچوں. ہاں ادھر بھی اکڑ آ چکی تھی. چلو چلو بھاگو، میرے پاس کچھ نہیں تمہیں دینے کے لیے، میری اپنی بڑی ضرورتیں ہیں. اچھا وہی ہو نا بال جڑ کی بیماری میں مبتلا تھے اور فقیر کنگال ہوتے تھے، آج اللہ نے تمہیں حسن دیا ہے، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، تو تم بڑی باتیں بنا رہے ہو. نہیں 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 میں وہ نہیں ہوں، میں تو شروع سے ہی مالدار ہوں. ہاں ہم بھی جدی پشتی رئیس ہیں اور میں شروع سے ہی خوبصورت ہوں. اچھا فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. وہی بیماری لوٹ آئی، سارا مال تباہ ہو گیا. اب فرشتہ گیا اس کے پاس جو پہلے نابینا تھا کہ اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے، حسن دیا ہے، میں مسافر آدمی ہوں، میرا توشہ ختم ہے، مجھے اپنے مال میں سے کچھ دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر جا پہنچوں. ہاں یہ ہے ایمان والے کا جواب، یہ ہے ایمان والے کا جواب. اس نے کہا ہاں ہاں جو کچھ میرے پاس ہے مجھے اللہ ہی نے دیا ہے. مجھے کس نے دیا ہے؟ ہاں اور یہ مال میرا تمہارے سامنے ہے.
جتنی تمہاری ضرورت ہے تم اس میں سے لے لو، اور جو تم لے لو گے مجھے کوئی اس پر ملال نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تمہارے دونوں ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور دنیا امتحان ہے۔ ہاں، ادھر نیند، ادھر فجر کی نماز، ادھر دکان، ادھر نماز، ادھر میٹنگ، ادھر نماز۔ ہاں، میرا بیان تھا ججوں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا، کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا؟ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ ایمان بنے، نماز کا شوق، رمضان ہے تو روزے کا شوق، ہاں مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، ہاں حج پہ جانے کا شوق۔ ایک رمضان کا روزہ چھوڑا، ساری زندگی روزے رکھے، اس کی تلافی نہ ہوگی۔ اگر مال کی زکات نہ دی، وہ مال گنجا سانپ بنا کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا میں تیرا مال ہوں، مجھے جمع کرتا تھا۔ حج فرض ہے، نہ کیا، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ایک نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، اس کا گھر اور مال، گھر والے جیسے سب ہلاک ہو گئے۔ ہاں، یہ جذبہ پیدا ہو جائے، مجھے نماز پڑھنی ہے، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، مجھے دین کو سیکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کیسے ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، ہمارا زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے وکیل صاحب وکالت سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے۔ توبہ توبہ، پتہ ہے کہ یہ چور ہے، پتہ ہے کہ یہ ڈاکو ہے، پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، اب وکیل صاحب اس کی وکالت کر رہے ہیں، وکیل صاحب کو چور کو وکیل مل رہے ہیں، ڈاکو کو وکیل مل رہے ہیں، قاتل کو وکیل مل رہے ہیں۔ ہاں او بھائی وکیل صاحب، اب وکیل بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، ہم اسلام کو سیکھیں۔ اور تاجر صاحب، تجارت تاجر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، ہم تجارت کے مسائل کو سیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا، اس کا عیب 5,000 کی چیز 10,000 میں بیچ دی، عیب چھپا کر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو بیچنے والا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوگا، فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کا دین نہ سیکھ لے۔ یہ محنت ہو رہی، شوق پیدا ہو، دین سیکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، مال میں نہیں ہے۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ 500 کی جوتی ہے 5,000 کی، آگے تو سب ننگے پاؤں، یہ تو یہی رہ جائے گی، تو یہ جوتے سرمایہ نہیں ہے۔ 5,000 کا سوٹ ہے 50,000 کا، آگے کفن تو سب کا ایک ہی ہے، کسی کے کفن میں جیب نہیں ہے۔ 2 مرلے کا مکان، 2 کنال، 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز وہ تو سب کا ایک ہے، سب کا ایک ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم، آخری غسل تو پھٹے پہ ہے۔ 30 لاکھ کا بیڈ، آخری چارپائی جنازے والی، سب کی ایک ہے۔ 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر تو ڈالے پر ہے۔ ہاں، سرمایہ وہ نہیں جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں، برتن نہیں، زیور نہیں۔ ویران گھر وہ ہے جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، جس گھر میں سجدے نہیں، جس گھر میں دین کا ماحول نہیں۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہو رہے، اعمال سے خالی ہو رہے۔ ہمیں ترس آتا ہے کس پر؟ جس کے گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں، نہیں، ہمیں ترس آئے اس پر جس کے گھر میں قرآن نہیں، نماز نہیں، ذکر نہیں، دعائیں نہیں۔ اللہ کے جو وعدے ہیں مال پر نہیں ہیں، اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں۔ ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ سب سے اونچا آدمی،
सबसे ऊंचा आदमी कौन है? हाँ, फरमाया मन ताल उम्रुहु व हसुन अमलुहु, जिसकी उम्र भी लंबी हो, उसके अमल भी अच्छे हों। अय्युन्नासी शर्रुन, अल्लाह के रसूल सबसे बुरा आदमी, घटिया गंदा आदमी कौन है? फरमाया मन ताल उम्रुहु व साअ अमलुहु, जिसकी उम्र भी लंबी हो, उसके अमाल भी खराब हों। हाँ, आपने फरमाया आज तुम में से रोजा किसने रखा? आज प्लाट किसने खरीदा? जेवर किसने खरीदा? गाड़ी किसी और ले? नहीं, आज तुम में से रोजा किसने रखा? अमल अमल अमल। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने अर्ज की, हुजूर मैंने रोजा रखा है। आज तुम में से किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? अर्ज के हुजूर मिस्कीन को खाना भी खिलाया। आज तुम में से किसी बीमार की इयादत किसने की? हुजूर बीमार की इयादत भी की है। आज तुम में से किसी जनाजे में शिरकत किसने की? हुजूर जनाजे में शिरकत भी की है। तो आपने फरमाया जिस आदमी में ये अमाल जमा हो जाएंगे वो तो सीधा जन्नत में जाएगा। हाँ, अमल का शौक है। आज मालदार बनने का शौक ज्यादा है या दीनदार बनने का शौक ज्यादा है? बोलो भाई। हाँ, साहबा का शौक माल का था कि अमाल का था? साहबा का शौक किसका था? साहबा की जो दौड़ लगी थी माल की थी कि अमाल की थी? फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में, खैर के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। हाँ, गरीब गरीब साहबा इकट्ठे हुए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि हुजूर मालदार भाई हमसे आगे निकल गए, मुकदमा लेकर आए। क्या परेशानी? क्या हुजूर मालदार भाई आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। कैसे? वो नमाज पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बराबर, वो रोजा रखते हैं, हम भी रखते हैं बराबर। इनके पास माल है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुलाम खरीदते हैं, आजाद करते हैं। हमारे पास माल नहीं। हाँ, खर्च करने के अमल में हमसे आगे निकल गए। आपने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल बतलाऊं जो उस अमल को करेगा उससे आगे कोई निकल ना पाएगा। कि हुजूर बतलाएं। फरमाया फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। जो ये तस्बीह पढ़ेगा इतना आगे जाएगा, इतना अजर कमाएगा, इसके बराबर कोई पहुंच ना पाएगा। गरीब साहबा खुश हो गए, वाह वाह, ऐसा अमल मिला है, हमारे बराबर कोई ना पहुंचेगा। मस्जिद में नमाज पढ़ी, बैठ के तस्बीह शुरू की। उस जमाने के मालदार जो थे उन्हें भी शौक किसका था? अमाल का था, हिरस अमाल की थी। उन्हें सारे किस्से का पता लगा, उन्होंने भी ये तस्बीह शुरू कर दी। गरीब साहबा फिर परेशान, दोबारा इकट्ठे हुए, आपकी खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर मालदार भाइयों को पता लग गया, वो तस्बीह उन्होंने भी शुरू कर दी, वो तो फिर हमसे आगे निकल गए। उस पर आपने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। इस किस्से से क्या समझ में आया? साहबा की दौड़ किसकी थी? बोलो भाई, माल की कि अमाल की? शौक किसका था, माल का कि अमाल का? हाँ, ये समझना भाई, अपने अमाल अच्छे बनाओ। नमाज मसलों का हल है, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, इससे दिलों का इत्मीनान है, इससे दिलों का इत्मीनान है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कान खोल के सुनो, दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है, माल में नहीं, चीजों में नहीं, गाड़ियों में नहीं, वाह में नहीं। दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। वरीद क्या फरमाया? वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने फरमाया जो 100 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, घर जा रहे, दफ्तर जा रहे, क्या पढ़ते हुए जाएं? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं जो 100 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा।
जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिलेगा। जो कसरत से इस्तिगफार करेगा अल्लाह हर तंगी से निकालेगा, परेशानियों से बचाएगा, अल्लाह वहां से रिज़्क देगा जहां से वहमो गुमान भी नहीं। फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें 99 मसलों का हल है और कम से कम दर्जे की बात जो कसरत से पढ़ेगा अल्लाह उसे गम से नजात अता फरमाए। ये है मेहनत कि जुबानों पर अल्लाह का नाम आए, कुरान की तिलावत, कुरान का शौक आए। 1 सिपारा, 2 सिपारे, 3 सिपारे कुरान की तिलावत कर का हर फर्द कुरान पढ़े, घरों में रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, खैरें आएंगी, नहुसतें ख़त्म, शैतानी असरात ख़त्म। तो आज साल ख़त्म हो जाता है, कुरान ख़त्म नहीं होता है, साल ख़त्म हो जाता है, कुरान ख़त्म नहीं होता है। ये मेहनत हो रही भाई, अपने अमाल अच्छे बनाओ, अपनी कुरान की तिलावत और जिक्र और अपने अखलाक अच्छे बनाओ। अगर जिंदगी का मजा उठाना है तो माल से नहीं, बड़ी बड़ी तनख्वाहों से नहीं, गाड़ियों से नहीं, ना ना ना, अखलाक अच्छे बनाएं, अखलाक अच्छे बनाएं। जिंदगी का मजा माफ करना सीखें, गुस्से को पीना सीखें, किसी को हकीर ना समझें, अपने आप को ऊंचा ना समझें, अपने आप को ऊंचा ना समझें। तो मैं जो रिश्ता तोड़े तुम रिश्ता, बोलो भाई, तुम रिश्ता, जो जुल्म करे तुम क्या करो, माफ करो। जो बुराई करे तुम्हारे साथ तुम बदला किससे दो, अच्छाई से दो। हाँ, जो नहीं खिलाता उसे खिलाओ, जो नहीं पूछता उसे पूछो। हाँ, जिंदगी का मजा अखलाक। अखलाक 4 चीजों का नाम, अखलाक 4 चीजों का नाम। ये जुबान के बोल मीठे हों, लहजा लहजा नरम हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो और दिमाग ठंडा हो। जिंदगी बड़े मजे की, जन्नत बनेगी दुनिया भी। और जिसके बोल कड़वे हैं, जिसका लहजा सख्त है, जिसके माथे पे बल हैं, जिसका दिमाग गर्म रहता है, तौबा तौबा, जिंदगी नफरतों में, झगड़ों में, लड़ाइयों में गुजर जाएगी। ये छोटी सी जिंदगी है, इतना वक्त नहीं है कि कभी इससे लड़ो और कभी इससे लड़ो और कभी इससे झगड़ा। आज उधर पंचायत हो रही है, आज उधर झिरगा हो रहा है। नहीं नहीं, माफ करना सीखो। अल्लाह फरमाते हैं तुम लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम लोगों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। तुम लोगों के साथ नरमी करो, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी फरमाएंगे। लोगों के ऐबों पे पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालेंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी, दुनिया में भी आखिरत में भी। हाँ, क्यों झगड़े हैं? डॉक्टर इलाज पहले करता है कि तशखीस पहले करता है? बोलो भाई, क्या करते हैं पहले? हाँ, ये क्यों झगड़े हैं, क्यों नफरतें हैं, क्यों लड़ाइयां हैं? वजह क्या है? वजह क्या है? बद अखलाकी है। वजह क्या है? बद अखलाकी है, गुस्से पे काबू नहीं है। हाँ, एक सहाबी ने अर्ज किया हुजूर मुझे नसीहत फरमाए। फरमाया गुस्से पे काबू पाओ, नसीहत खत्म। हुजूर कुछ और नसीहत फरमाए। फरमाया गुस्से पे काबू पाओ, नसीहत खत्म। हुजूर कुछ और नसीहत फरमाए। फरमाया गुस्से पे काबू पाओ। आगे अल्फाज हैं फरद्दद मिरारन फकाल ला तग़ज़ब, बार बार अर्ज किया हुजूर कुछ और नसीहत, हर बार फरमाया गुस्से पे काबू पाओ, गुस्से पे काबू पाओ। हाँ, फरमाया जिसको गुस्सा आया और वो गुस्सा निकालने पर कादिर था लेकिन गुस्से को पी गया, अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत की हूरें उसके सामने खड़ी कर देंगे। अल्लाह फरमाएंगे जो पसंद है ले ले इसमें से। हाँ, अखलाक अच्छे बनाए भाई, किसी को हकीर ना समझें। सबसे पहला जुर्म इस कायनात में क्या हुआ? शैतान ने क्या कहा? मैं। नहीं नहीं नहीं, जिस शाख पे फल लगता है वो शाख झुकती है कि सर उठाती है? बोलो भाई। हाँ, झुकती है। अल्लाह को बंदे की तवाज़ो पसंद है, आजिज़ी पसंद है, आजिज़ी पसंद है। हाँ, जो बड़ा बनना चाहे, अल्लाह मानते हैं बड़ाई तो मेरी चादर है, जो मेरे से छीनने की कोशिश करेगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, इसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, हदीस में आता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। हाँ,
یہ محنت ہو رہی، ایمان بنے، پھر اخلاق بنے، پھر اخلاص پیدا ہو۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ بولو بھائی، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ گناہگار ہوں گے کہ نیکوکار؟ بولو بھائی، نیکوکار۔ نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ نیت خراب تھی، شہرت کا جذبہ تھا، ہاں، جان دی کس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر، مال خرچ کیا لوگ کہیں کہ بڑا سخی، ہاں، بڑا زوردار بیان اور قرآن، لوگ کہیں بڑا قاری، بڑا عالم۔ وہ تو کہا جا چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے جب اس حدیث کو بیان فرمائے۔ ایمان بنے گا تو اخلاق بنیں گے، ایمان بنے گا تو آنکھوں میں حیا آئے گی۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ جب ایمان بنے گا پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر حلال حرام کی تمیز آئے گی۔ ہاں، یہ حرام ہے، نہ 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 نہ، جیسے کتا حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے۔ جب ایمان بنے گا تو پھر رشوت کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہی نظر آئے گا۔ کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی کتے کا گدھے کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن حرام کے پیسے جیب میں ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے۔ او میرے بھائی، جسے سور کتے گدھے کا گوشت حرام ہے، یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ ہاں، کتنی دفتروں میں رشوت ہے، توبہ 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 توبہ، کتنا بازاروں میں جھوٹ ہے، توبہ۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ ہاں، معاشرہ سمر جائے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہ دین زندگیوں میں آ جائے۔ ہاں، مسلمان نام کا نہ ہو، کام کا ہو، کچا نہ ہو، پکا ہو۔ جیسے کہتے ہیں گھی 1 نمبر ہو، شہد 1 نمبر ہو، دودھ 1 نمبر ہو، میرے بھائی مسلمان بھی 1 نمبر ہو۔ تو تربوز پکا ہوا ہو، آم پکا ہوا ہو، بھائی ایمان بھی پکا ہو، مسلمان بھی پکا ہو۔ ہاں، نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان بنانا ہے، کچے مسلمان کو پکا مسلمان بنانا ہے۔ یہ اسلام زندگیوں میں نظر آئے۔ ہاں، پھر اللہ راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو 4 علامتیں بتائیں۔ اللہ اچھے حکمران عطا فرمائیں گے، بارشیں وقت پر ہوں گی، اور مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا، اور مردوں کی حکمرانی ہوگی۔ اور جب دین زندگی میں نہیں ہوگا اللہ ناراض ہوں گے، اور جب اللہ ناراض ہوں گے تو بارشیں بے وقت ہوں گی، ضرورت سے زائد ہوں گی۔ جب اللہ ناراض ہوں گے نااہل حکمران ہوں گے، جب اللہ ناراض ہوں گے تو مال فقیروں کے ہاتھ میں جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہوں گے عورتیں حکمران بنیں گی۔ ہاں، مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اصل مسئلے آخرت کے ہیں جو موت کے بعد شروع ہونے ہیں۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، غریبوں کی کامیابی، مالداروں کی کامیابی، عوام کی کامیابی، حکمرانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ پہلی چیز ہے ایمانیات، عقائد کا ٹھیک ہونا، پھر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، پھر معاشرت، رہن سہن ٹھیک ہو، شکل صورت ٹھیک ہو، لباس ٹھیک ہو، شادی بیاہ شریعت کے مطابق ہو، پھر معاملات ہیں، لین دین صاف ستھرا ہو۔ ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس زندگی کو دنیا میں پھیلانا یہ کام ہے، یہ اجتماع کس لیے ہے؟ اور روز روز اجتماع نہیں ہے،
یہ اجتماع کا تاریخ کا طے ہونا اور پھر مجمع کا آنا، محنت کا ہونا، پھر یہ آواز کا پہنچنا کہ اے دنیا کے انسانوں اللہ کو راضی کر لو، اے تاجروں، زمینداروں، مالداروں، حکمرانوں اپنی حیثیت کو پہچانو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام اسلام کو پھیلانا ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد نبی نہیں ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہاں، صحابہ نے مکہ چھوڑا کس لیے، مدینہ چھوڑا کس لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور کی مجلس کو چھوڑا کس لیے، اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ مکے سے بڑھ کر جگہ تو نہ تھی، مدینے سے بڑھ کر جگہ نہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہ تھا۔ صحابہ کی قبریں دنیا میں کس لیے گئے؟ ہاں، چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، سن رہے کہ سو رہے بھائی، جاگ رہے، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ہاں، چھوٹی سی زندگی ہے، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے، آج زمین پر چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ ہاں، کتنے ہیں جن کا آخری سال چل رہا ہے، کس کا آخری مہینہ چل رہا ہے، آخری ہفتہ چل رہا ہے، ابھی بہت سے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی عید قبر میں آنی ہے۔ عید کا دن چھٹی کا، موت کی کوئی چھٹی نہیں، عید کی نماز کے ساتھ جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ عقل مند ہے جو اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، سارے انسانوں سے توبہ کروانا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، سنت کی طرف، اعمال کی طرف، حیا کی طرف لوٹاؤ۔ ماں کہتی ہے بیٹا لوٹاؤ، ابا کہتے ہیں بیٹا لوٹاؤ، اللہ فرما رہے ہیں لوٹو ایمان والو، لوٹو اللہ کی طرف۔ ہاں، ہزار گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب ہیں۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ توبہ کرے بھائی، یہ تبلیغ 4 ماہ، چلہ 3 دن، ایمان سیکھنا ہے، نبی والی زندگی کو سیکھنا ہے، یقین سیکھنا ہے، ہاں اخلاق سیکھنے، نبی والی زندگی سیکھنی، نبی والی محنت سیکھنی، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، سب سے توبہ کروانا ہے، سب سے توبہ کروانا ہے۔ یہ سلے کے پیچھے کتنوں کی توبہ ہے، سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ ہے، 4 ماہ کے پیچھے کتنوں کی توبہ ہے۔ ہاں، آرام سے بیٹھے ہیں، اب کیا ہو گیا؟ توبہ کرنا ہے، توبہ کروانا ہے۔ ہاں، پہلے اس سے کہ یہ آوازیں آئیں کہ پہچاننا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا، یہ ہونے والا ہے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر چلے گی، کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے، یہ ہونا ہے۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے مردہ۔ ہاں، آئی جی صاحب نہیں کہیں گے، ایم پی اے صاحب نہیں کہیں گے، چودھری، ہاں مردہ، میت۔ ہم سب میت بننے والے ہیں، ہم سب مردہ بننے والے۔ جنازہ لے آؤ، ڈاکٹر صاحب کو لے آؤ، پروفیسر صاحب کو لے آؤ، جنازہ لے آؤ، جنازہ آ رہا ہے۔ ہاں، یہ ہونے والا ہے۔ ہاں، کام نہیں ختم ہوتے، آدمی، بولو بھائی، آدمی ختم۔ قبرستان بھرے پڑے ان لوگوں سے جو یہ کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ قبرستان بھرے پڑے ان لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے،
ہاں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ کلمے پر، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، سجدے میں موت آئے، اور یہ واقعی بڑی خوبصورت موت ہے۔ 20 سال بعد بھی لوگ بتاتے ہیں کہ ابا جی کلمہ پڑھتے فوت ہوئے تھے۔ اللہ ایسی موت سب کو نصیب فرمائے ہوئے۔ ہاں، اب ایک بات سنیں، ہم جس حال پہ مرنا چاہتے ہیں اس حال پہ زندگی گزاریں، اور جس حال پہ ہم مرنا نہیں چاہتے اس حال پہ زندگی نہ گزاریں۔ کوئی نہیں چاہتا میں گناہ گار ہو کے مروں، نافرمان ہو کے مروں، بے دین ہو کے مروں، بے نمازی ہو کے مروں، کوئی نہیں چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے سجدے میں موت ہے، کلمہ پڑھتے موت ہے، نمازی ہو کے مروں، دیندار ہو کے مروں، تو بنتے کیوں نہیں کہ میں کون سا مرنے لگا ہوں؟ واہ جی واہ۔ دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، اور دنیا سے جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا، 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں۔ مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی، بیمار نہیں، تندرست بھی، غریب نہیں، امیر بھی، فارغ نہیں، مصروف بھی۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نبض دیکھ رہے ہیں مریض کی کلینک میں، اور دیکھتے دیکھتے اپنا ماتھا میز پہ رکھ دیا۔ اب مریض صاحب ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا ہوا؟ تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ہاں، ڈرائیور صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، سرخ اشارہ آیا، گاڑی روک لی، سبز اشارہ آیا تو گاڑی نہیں چلا رہے، لوگوں نے گاڑی چلاؤ، ابھی گاڑی چلاؤ، ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ہاں، مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں، ایک تکبیر، دوسری تکبیر، امام صاحب گر گئے، دیکھا تو فوت ہو۔ یہ واقعات ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ مسجد میں اعلان ہوا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مغرب میں جنازہ ہے، جنازہ آیا تو 2 جنازے، کسی نے کہا صبح اعلان تو سنا تھا، یہ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ ان کا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا، اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا۔ ہاں، اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، انبیاء والا کام ہمارے ذمے، ہماری سعادت ہے۔ سفیر بن جانا بڑی بات سمجھا جاتا ہے، 20 سال بعد ہاں کیا کہا جاتا ہے، حالانکہ ریٹائر ہو گئے 20 سال ہوئے، ابھی بھی کیا کہا، یہ سفیر صاحب ہے، ہاں یہ سفیر، ان کے چاچا سفیر رہے، ہاں ان کے دادا ہاں۔ تو ملک کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات؟ بولو بھائی، جو تبلیغ کا کام کرے گا کس کا سفیر ہے؟ اللہ کا سفیر۔ ہاں، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے، اتنا ایمان سیکھنا جو نماز پہ کھڑا کر دے، اتنا ایمان سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہاں، جھوٹ بولنا حرام ہے، اتنا ایمان سیکھنا جو جھوٹ سے روک دے، اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے۔ ہاں، ایمان کو سیکھ لیں۔ ہاں، لوگوں نے نام رکھا ہے تبلیغی جماعت، مولانا صاحب فرماتے ہیں یہ تو تحریک ایمان ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ایمان ہے کمزور ہے، نماز پہ نہیں کھڑا کر رہا ہے، ایمان ہے کمزور ہے، جھوٹ سے نہیں روک رہا ہے، ایمان ہے کمزور ہے، آنکھوں میں حیا نہیں، ایمان ہے کمزور ہے، فجر میں مسیح میں نہیں لے جا پا رہا ہے۔ ایک نابینا صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، نابینا ہوں، مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، اجازت دیں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے کہ جی حضور سنائی دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز مسجد میں پڑھو۔ نابینا صحابی کو اجازت نہیں ملی۔ آج کے جوان فجر میں نہیں، آج کے مسیح کے پڑوسی فجر میں نہیں، گاڑیاں موجود، موٹر سائیکلیں موجود، راستے موجود، لائٹیں موجود، کیوں؟ ایمان کمزور ہے۔ ہاں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت ساری ڈگریاں، یہ نوجوان فلاں ڈگری 2 سال کا کورس، فلاں ڈگری 4 سال کا کورس، بیٹا کہاں ہے؟ فلاں جگہ، کس لیے؟ فلاں کورس۔ ہاں بھائی، ایمان سیکھیں، ایمان کا کورس۔ ہاں، کالج کے لڑکے سیر کرنے گئے نا سمندر کی،
ملا سے مذاق کیا، بابا سائنس پڑھی کہ نہیں، جغرافیہ پڑھی نہیں، حساب پڑھا نہیں، کمپیوٹر پڑھا نہیں، بابا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا، آدھی زندگی ضائع کر دی آپ نے، آدھی زندگی ضائع کر دی۔ بابا خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں سمندر میں طغیانی، پانی کشتی کے اندر، بابا نے کہا بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا، بڑی بڑی ڈگریاں لی، یہ بتاؤ تیرنا سیکھا؟ یہ بتاؤ تیرنا سیکھا؟ کہ بابا نانا ہم نے تو تیرنا نہ سیکھا۔ بابا نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی۔ اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ نہ سیکھا۔ ہاں تبلیغ میں نکلنا ایمان سیکھنا ہے، نبی والی زندگی کو سیکھنا ہے۔ آج فجر میں اٹھنا مشکل، پھر فجر چھوڑنا مشکل، آج مسجد میں جانا مشکل، پھر مسجد سے نکلنا مشکل۔ ہاں تبلیغ آدمیوں کو ختم کرنے کا نام نہیں، تبلیغ آدمیوں کو بدلنا ہے۔ انبیاء انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء انسانوں کو بدلنے آئے۔ سوچ بدلنا ہے، شوق بدلنا ہے، زندگی بدلنا ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز رمضان میں روزہ رکھنا ہے، ہمیں مال اللہ کے راستے میں لگانا ہے، ہمیں دین کو سیکھنا ہے، ہمیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں، ہمیں اپنے معاملات صاف ستھرے بنانے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی کا حق نہیں دبانا۔ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، اس کے ذمہ قرضے تو نہیں ہیں، لوگوں کا حق تو نہیں دبایا؟ کہ نہیں حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، پیسے دینے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تبلیغ میں ایمان سیکھنا، اتنا ایمان جو آدمی کو حلال حرام کی تمیز ہو، صحیح غلط کی تمیز ہو، اچھے برے کی سمجھ آئے، حلال کے جذبہ آئے، حرام سے روکنا آئے، دین کا شوق آئے، دین کا شوق آئے، معاملات صاف ستھرے ہو جائیں، شریعت کی مطابق زندگی۔ پھر اس دین کو پھیلانا ہے، اس دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، سارا اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے مسلمان پورے اسلام پر آ جائیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں، اور جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں۔ یہ جذبہ ہو، یہ جذبہ ہو، اللہ کے حکم، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ پر سب کچھ قربان کرنا۔ ہاں آج دکانوں پر جان لگ رہی، کاروبار پہ جان لگ رہی، مال کمانے پہ شرائطیں لگ رہی، توبہ توبہ، 10 سال گھروں سے دور ہیں پیسہ کمانے میں، 50 سال جان کھپا رہے ہیں، جان کھپا رہے ہیں۔ یہ صلاحیتیں اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگ جائیں، یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ قید ہو گئے، قید ہو گئے۔ ہاں عیسائی بادشاہ نے کہا تم اسلام کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، میں تمہیں آدھی بادشاہ دیتا ہوں، ہاں آدھی بادشاہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو اگر مجھے کہے نا پلک جھپکنے کی مقدار اسلام کو چھوڑ اور میں پوری بادشاہ دیتا ہوں، میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں قتل کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ کہ کر دو کر دو۔ اس نے حکم دیا ان کو آگ میں ڈالو، ان کو آگ میں ڈالو۔ 2 قیدی آگ میں ڈلوائے، آنکھوں سے دکھایا اس طرح آگ میں ڈالوں گا۔ نے کہا کر دو، حکم دیا کہ ڈالو آگ میں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا تم روتے کیوں ہو، تم اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ آنے لگے اس بات پر نہیں رو رہا کہ آگ میں ڈالا جانے لگا ہوں، میں اس بات پہ رو رہا ہوں چھوٹی سی جان ہے، ننھی سی جان ہے، اس آگ میں ڈالی جائے گی اور ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوتی، آج ہر جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے دکھاتا۔ میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں۔ بادشاہ بڑا حیران کہ بڑا عظیم انسان ہے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا تم میرا سر چوم لو، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا میں اپنی ذات کے لیے کافر کا سر نہیں چومتا، اگر تو میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دے میں تیرا سر چومتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سب کو چھوڑتا ہوں۔ تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر چوما، اسے سب کو چھوڑا، قافلہ واپس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، واقعے کا خبر حضرت عمر تک پہنچ چکی تھی۔ جب قافلہ قریب آیا مدینے کے، حضرت عمر نے فرمایا نکلو، آج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو چومے۔ آگے بڑھ کر پہلے خود سر چوما اور پھر سارے صحابہ نے ان کا سر چوم لیا۔ یہ جذبات تھے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دین میں کمی آ جائے میں زندہ رہوں، نہیں، ہمارا کام ہے
اللہ کا دین دنیا میں پھیلے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، مسجدیں آباد ہوں، گھروں میں اعمال ہوں، مسجدوں میں اعمال ہوں، ہمارے تاجروں میں دین تجارت کے دین کے مسائل سیکھ رہے ہوں، ہمارے زمیندار کے مسائل سیکھ رہے ہوں، ہماری عوام حکمران دین نظر آئے، پھر یہ دین دنیا میں پھیل جائے۔ جب پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں خود آئیں گی، پھول ہی پلاسٹک کے ہوں، پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گی۔ جب مسلمانوں میں اسلام نظر آئے گا، ان کی شادیاں شریعت کے مطابق ہوں گی، ان کے لباس سنت کے مطابق ہوں گے، جب ان کا کاروبار شریعت کے مطابق ہوگا، جب ان کا لین دین صاف ستھرا ہوگا، جب مسلمانوں میں جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، معاملات صاف ستھرے ہوں گے، اخلاق صاف ستھرے ہوں گے۔ اب اس میں کشش ہے، اسلام میں کشش ہے، اسلام میں حسن ہے، وہ لپک کے اسلام کی طرف آئیں گے، بھاگ کے اسلام کی طرف آئیں گے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہوگا کہ ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گے، اور جہنم سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر مالدار سخی بنیں گے، پھر غریب خوددار بنیں گے، پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، پھر افسر امانتدار بنیں گے، پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے، ہاں پھر میاں بیوی میں جوڑ ہوگا، پھر اولاد فرما بردار ہوگی، پھر دنیا جنت کا نقشہ بنے گی، امن ہی امن ہوگا، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہوگا، پھر مال میں برکت ہوگی، جان میں برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی، برکتوں کے دروازے کھلیں گے، پھر موت آسان ہوگی، پھر قبر جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، جنت کے بستر بچھائے جائیں گے، اور پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے جو آج اللہ کو راضی کریں گے، اللہ اس کو سمیٹ دیں گے، مختصر کریں گے، 2 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ پھر پل صراط، جہنم کے اوپر پل ہے، ہوا کی رفتار سے جائے گا، گھوڑے کی رفتار سے جائے گا، بجلی کی رفتار سے جائے گا۔ بعض ایسے ایمان والے ہوں گے جب پل صراط پر آئیں گے تو جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی، او مومن جلدی پار ہو، تیرے ایمان کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ ہاں پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، واہ واہ، وہاں دودھ کی نہریں اللہ فرما رہے ہیں، شہد کی نہریں اللہ فرما رہے ہیں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے اعلانات ہوں گے جنت میں، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، ورز کریں گے لبیک و سعدیک، اللہ ہم حاضر ہماری سعادت۔ اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، اور راضی ہو گئے؟ حالت کریں گے اللہ اب بھی نہ ہوں تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں داخل ہو گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا مزے کی زندگی ہوگی، کیا خوبصورت دن ہوگا، سارے انسان اکٹھے ہوں گے، سارے فرشتے بھی اکٹھے ہوں گے، سارے اولیاء بھی اکٹھے ہوں گے، سارے صحابہ بھی ہوں گے، سارے انبیاء بھی ہوں گے، اور فرشتہ اعلان کرے گا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی ہے اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اللہ اس دن کی عزت اور نیک نامی سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ محنت ہے بھائیو، توبہ کریں، توبہ کروائیں، زندگی بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں۔ یہ اجتماع اس لیے یہ کہنا سننا صرف کہنا سننا اس لیے نہیں کہ کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بعض لوگ نا بیان میں بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں اور فجر میں پڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی بدلنی ہے، سوچ بدلنی ہے، شوق بدلنا ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہاں
خامن صبح جا رہا تھا نا، بیوی نے کہا پتی لانی ہے، پتی ختم ہو گئی، چینی بھی ختم ہو رہی، آٹا بھی ختم ہو رہا ہے، گھی بھی لانا ہے، آٹا بھی لانا ہے، بولتی جا رہی، خامن سنتا جا رہا۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ۔ بیوی نے کہا میں نے تمہیں اتنا کچھ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ ہاں یہ صرف ثواب کی بات نہیں بھائی، ہاں یہ اجتماع، یہ مجمع کا آنا، ہاں یہ سارے طبقات آئے بیٹھے ہیں، یہ کون؟ یہ خود آئے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں بھائی؟ آگے بڑھیں، قدر اس اجتماع کی قدر کریں، اجتماع کی آنے کی قدر کریں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں، اللہ جس علاقے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں یہ نظام چلتا ہے، پیغام پہنچتا ہے، اللہ کے نام پر یہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ قدر کر لیں، بھلی بات، خیر کی بات، اچھی بات مومن کی گمشدہ چیز کی مانند ہے۔ جب اسے کوئی اپنی گمشدہ چیز ملتی ہے لپک کے لیتا ہے کہ دیکھو میری چیز مل گئی، ایمان والا کہتا ہے اوہو دیکھو کیسی اچھی باتیں مل گئیں۔ اس لیے بھائی بدلیں، سب نیت کریں، ہمیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، اللہ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، اللہ صمد ہیں، اللہ کسی کے محتاج، بولو بھائی اللہ کا دین کسی کا محتاج۔ ہاں ہم پانی پئیں گے تو پانی کا فائدہ کہ ہمارا فائدہ؟ بولو، کھانا کھائیں گے تو کھانے کا فائدہ کہ ہمارا فائدہ؟ ہم پانی نہیں پئیں گے تو پانی کا نقصان کہ ہمارا نقصان؟ ہم دین پر چلیں گے، دین کو پھیلائیں گے، دین کا فائدہ کہ ہمارا فائدہ؟ اگر ہم دین کی محنت نہیں کرتے دین کا نقصان کہ ہمارا نقصان؟ جیسے اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کی عبادت، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ اور تقوی کے کمال کو پہنچ جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تم سارے کے سارے فاسق فاجر بن جاؤ، نافرمان بن جاؤ، گناہوں کی حدیں چھو جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی جو شان ہے وہ ہماری عبادت سے نہیں ہے، ہمارے سجدوں سے نہیں ہے، اللہ تو ہے ہی شان والا، اللہ تو ہے ہی شان والا۔ جو اللہ کی عبادت کرے وہ بھی شان والا بنے۔ اللہ سمجھ ہیں، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ہماری سعادت ہے۔ ہم دین کا کام کریں، ہم دین کی محنت کریں، ہمارے اندر جذبہ ہو۔ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، ہماری صلاحیت لگ گئی مال کمانے پہ، دنیا کمانے پہ، ضرورتیں پوری کرنے پہ، خواہشات پوری کرنے پہ۔ یہ ہم سے قصور ہوا، یہ ہم سے ظلم ہوا، یہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی۔ اس پر اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، جو بقیہ زندگی ہے کتنی باقی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، 1 سال، 1 مہینہ، 1 دن، کوئی پتہ نہیں۔ ابھی جنازہ پڑا نا اثر میں، کہتے وہ اجتماع کی تیاری کر رہا ہے، اجتماع کے لیے آ رہا ہے اور فوت ہو گیا، اب تو قبر میں بھی چلا گیا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کریں کہ بقیہ زندگی کو اللہ کے دین پر پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ جذبہ ہو، عزم ہو، شوق ہو، نیت ہو، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت ہو۔ کہاں لگا دی پکڑ کے؟ مٹی گارے پہ، مال کمانے پہ ہے؟ جو صلاحیت لگتی اللہ کے دین کے پھیلانے پر، وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر ہے؟ گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی کے لیے عزم آئے۔ قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا، ہاں موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن حافظوں میں اٹھائیں گے۔ حج کی نیت سے چلا،
ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن حاجیوں میں اٹھائیں گے. ہم نیت کر لیں کہ اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ سے دعا مانگے, اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما, اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما, اللہ میرے لیے یہ کام کرنا آسان فرما, اللہ مجھے اس پر استقامت نصیب فرما. دین کے کام مال سے, قوت سے, ذہانت سے, چالاکی سے, ہوشیاری سے, تیزی سے, پیسوں سے نہیں ہوتے. دین کے کام اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں, اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں, اللہ کے کرم سے ہوتے ہیں. اللہ کسے توفیق دیتے ہیں؟ جو اللہ کو طلب دکھاتا ہے, جو اللہ کو طلب دکھاتا ہے کہ اللہ میں تیار ہوں, اللہ میں تیار ہوں. ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا تھا. کہاں بیٹھا تھا؟ 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے. ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ غور سے سنیں, غور سے سنیں. پتہ کیا کہنے لگا؟ کیا کہنے لگا؟ میں انتظار کر رہا ہوں دریا کا پانی خشک ہو جائے, پھر میں دریا پار کروں گا. واہ واہ, کیا انتظار کر رہا ہوں دریا کا پانی کیا ہو جائے, خشک ہو جائے, پھر میں دریا کیا کروں گا. ہاں, سارے مسئلے حل ہو جائیں پھر ہم دین کا کام کریں گے. ہم کاروبار سے فارغ ہو جائیں پھر ہم دین کا کام کریں گے. ہم ذرا ہمارا گھر سیٹ ہو جائے پھر ہم دین کا کام کریں گے. ہمارے ذرا بچے سیٹ ہو جائیں پھر ہم تبلیغ کا کام کریں گے. 1 سال, 2 سال, 3 سال, یہ جملہ کہ ذرا سیٹ ہو جاؤ نا, ذرا سیٹ. کام تو اصل دین کا ہی ہے, باقی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, اصل کام تو وہی ہے. ذرا گھر سیٹ ہو جائے نا, ذرا بچے سیٹ ہو جائے نا, ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے نا. واہ واہ, پھر خبر آتی ہے فوت ہو گئے, فوت ہو گئے. پھر غسل ہوا, پھر کفن ہوا, پھر جنازہ ہوا, پھر قبر میں اتارتے ہیں. آپ قبرستان میں یہ منظر دیکھا کرو, 2-4 آدمی قبر کے اندر اترتے ہیں, باقی دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں, اور اوپر والے نیچے والوں کو ہدایات دیتے ہیں. ان کے کفن کی گیریں کھول دو, اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو, اور تھوڑا سا ادھر کر دو, ہاں ہاں تھوڑا سا ایسے کر دو. پھر ایک آواز آتی ہے, ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے, ان پر مٹی ڈال دو. واہ واہ, کہاں جا کے سیٹ ہوئے؟ ہاں, تو کام نہیں ختم ہوتے, آدمی ختم, آدمی ختم. ہاں, یہ جتنے ساتھی آئے ہیں, ایک ایک ساتھی ان میں سے ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے, ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک ایک ساتھی. ہاں, نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے, یہ میری سعادت ہے. اللہ سے دعا مانگیں, اللہ سے دعا مانگیں. کوشش کریں, کوشش کریں, نکلیں, نکلیں, پھریں اللہ کے راستے میں, پھریں اللہ کے راستے میں. تبلیغ نکلو, نکالو, پھرو, پھراؤ, توبہ کرو, توبہ کرواؤ. ہاں, حدیث میں آتا ہے, او بھائی کیا کر رہے ہو, آپ بیٹھ جاؤ یار, آپ کا کیا, چلو ان کو بٹھاؤ, آپ بیٹھ جاؤ. ہاں, تبلیغ کیا ہے؟ توبہ کرو, توبہ, توبہ کرو, توبہ کرواؤ. ہاں, ابھی آپ یہاں کسی سے پوچھو نا, میں چلہ لگاؤں تو کیا جواب آئے گا؟ ہاں ہاں لگاؤ. میں 3 چلے لگاؤں؟ ہاں ہاں لگاؤ. میں تبلیغ میں جاؤں؟ ہاں ہاں جاؤ 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 جاؤ. یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں 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 ہاں. آپ گھر واپس چلے جاؤ, وہاں جا کے پوچھو میں چلہ لگاؤں, کیا جواب آئے گا؟ نا نا. 3 چلے لگاؤ؟ نا 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 نا. تبلیغ میں جاؤ؟ نا نا نا. یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. واپس جاؤ تو ماحول کس کا ہے؟ نا نا نا. تو جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے تو نانا کے ماحول میں ہاں, نانا کے ماحول میں ہاں کہاں سے کریں؟ ہاں, غبارہ ہے نا, اس میں ہوا بھرو, بھرو ہوا بھرو, غبارہ پھول گیا. غبارہ اب سوئی لگی تو پھس, سوئی لگی تو پھس. ہاں, اجتماع ہوتا ہے, مجمع ہوتا ہے, اللہ کی بات ہوتی ہے, آخرت کی بات ہوتی ہے, جذبہ بنتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے. ہاں, جب تشکیل کا وقت آتا ہے نا تو شیطان سوئی لگاتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں جو ہے نا بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں,
پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ. دوست ہاں انہیں کیا پتہ میری کیا مجبوری ہیں, انہیں کیا پتہ میرے کیا مسائل ہیں. واجب. ہاں تو بھائی پتہ لگے کہ کوہاٹ میں اجتماع ہوا تھا, پھر کیا ہوا کہ وہاں سے جماعتیں نکلی, سال ساتواں چارواں چلا. کیا ہوا کہ مسجدیں آباد ہو گئیں, کیا ہوا کہ فجر میں مسجدیں بھر گئیں, کیا ہوا کہ اذان پہ بازار بند ہو گئے. ہاں اجتماع کے بعد مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں اذان پہ. وہاں صدر صاحب جو ہے نا کمیٹی کے, انہوں نے اجلاس بلایا, اپنی کمیٹی اپنی مارکیٹ کی جو ان کو بلایا اور ان سے بات کی کہ دیکھو بھی اذان پہ ہمارا بازار بند ہونا چاہیے. ہاں اجتماع ہوا تھا, ہاں کوہاٹ میں مسجدیں آباد ہو گئی ہیں, وہاں معاملات بڑے صاف ستھرے. وہاں کی جیلیں کیا ہوتی جا رہی ہیں خالی, وہاں کچہریوں کا رش کیا ہو رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے, اور مسجدوں میں رش. بولو بھائی, جیل بنتی ہے 1000 کے لیے, کتنے آتے ہیں 4000. مسجد بنتی ہے 1000 کے لیے, کتنے آتے ہیں 100. تو جب مسجدیں بے آباد ہوں گی تو جیلیں, بولو بھائی, اگر مسجدیں آباد ہو جائیں تو جیلیں, مسجدیں آباد ہو جائیں تو کچہریاں. مسئلوں کا حل دین ہے, دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور دین آئے گا اس دعوت کی محنت سے, اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے, ہر مسلمان پر ہے. کہ جتنا بھی شر ہے اور فساد ہے اور فتنے مسائل ہیں, اس کی وجہ مال کی کمی نہیں ہے, چیزوں کی کمی نہیں ہے, اس کی وجہ دین میں کمی ہے, اعمال میں کمی ہے, اللہ کو ناراض کیا ہے. اب دین آئے گا دین کی محنت سے, دین کی محنت کو چھوڑا, اس لیے دین میں کمی آئی, دین میں کمی آئی, اللہ کی نگاہ سے گر گئے. اس لیے گھر گھر مسائلستان, گھر گھر مسائلستان بن گیا. ہاں کیکر کا درخت لگا کے آم کا انتظار کرنا جہالت, پانی پہ لکیریں کھینچنا بے وقوفی, ریت پہ دیوار کھڑی کرنا نادانی کی بات, چھت پہ عور تلاش کرنا حماقت ہے. اللہ کو ناراض کر کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا, نماز چھوڑ کے مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا, قرآن چھوڑ کے مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا, دین کو چھوڑ کے شریعت کو چھوڑ کے مسئلوں کا نہیں ہو سکتا. مسئلوں کا حل دین ہے, مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ مسئلے حل کریں گے, ہم نہیں مسئلے حل کر سکتے, حکومتیں مسئلے حل نہیں کر سکتی, کوئی حکومتوں سے مطالبہ نہیں کرتا. حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے, کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہم حکومت میں آ کر ملک سے گرمی ختم کریں گے. سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے, گرمی کا نظام, سردی کا نظام, بارشوں کا نظام, دن رات کا نظام, چاند کا بڑھنا گھٹنا, یہ اللہ کا نظام ہے, کسی کا دخل نہیں. حالات بنانا یہ بھی اللہ کا کام ہے, اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا, اللہ بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا. امن یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا, ہمیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں دین اپنی زندگیوں میں لانا ہے. تو دین ہوگا پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا, وہ اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا, دنیا کے اور آخرت کے. اللہ کے بغیر مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اور اللہ ساتھ کب ہوگا؟ جب دین ہوگا. دین کب ہوگا؟ جب دین کی محنت ہوگی, اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے. یہ ہماری سعادت ہے, ہماری سعادت ہے. تو تبلیغ بھائی اس سائل کی طرح کی ندا ہے, اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. زبردستی کوئی نہیں, زبردستی کوئی نہیں, لیکن عقل مند کے لیے اشارے کافی ہے, عقل مند کے لیے اشارے کافی ہے. اس سارے مجمع سے گزارش ہے کہ سب نیت کریں, ہمیں دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ, ہمیں دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ, ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ, ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ اور کوشش کریں. کوشش کیا ہے؟ طے کریں. اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے, ہمت کر کے بولو بھائی, چلا 4 ماہ اللہ کے راستے میں, ہمت کر کے بولو بھائی, کھڑے ہو جائیں بھائی, کھڑے ہو جائیں بھائی. اعلیٰ درجہ نقد ہے, اعلیٰ درجہ نقد ہے, اعلیٰ درجہ نقد ہے. دوسرا درجہ چلو بھائی, ہفتے تک نکل جائیں گے, 10 دن تک نکل جائیں گے, ہفتے 10 دن تک نکل جائیں گے, چلو اس کو بھی نقد میں شمار کرتے ہیں. تو بولو میں ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی.
صرف وہ کھڑے ہو جائے جو نام دیتا ہے یہ مہمان ہے خدا کے لیے، اس کے بغیر کوئی ساتھی بھی نہیں اٹھے. زیادہ وقت مطالبہ کا نہیں ہوگا، لیکن درمیان میں سے چلنا لگ کے دا وہ کوئی سوک دا عید بعد سوی آقا ہوں وہ دا رکھنے سوچانو کے دا وہ سرا وہ دا رکھنے جو مجمع وہ دا رکھنے ماشاءاللہ وہ دا رکھنے. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.